نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة وبشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. آج کا موضوع ہے قبر کی منزل. محترم بزرگوں اور دوستوں، آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے. اگر یہ منزل آسانی سے طے ہو گئی تو بعد والی منزلیں بھی آسان ہوں گی، لیکن اگر قبر کی منزل سخت ہو گئی تو بعد کی منزلیں اور بھی زیادہ سخت ہوں گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ریش مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی تھی. لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کا ذکر ہوتا ہے، جنت کے ثواب اور جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، مگر آپ اس پر اس قدر نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر روتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان القبر اول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده ایسر منه وإن لم يوج منه فما بعده اشد منه. قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. اگر اس سے نجات مل گئی تو اس کے بعد کی منزل اس سے کہیں زیادہ آسان ہوں گی، لیکن اگر اس سے نجات نہ ملی تو بعد کا مرحلہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما رأیت منظرا قط اللہ والقبر افظع منہ. ابن ماجہ. میں نے قبر سے زیادہ خوفناک کوئی منظر نہیں دیکھا. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں فتنہ قبر کا ذکر کیا اور اس طرح بیان کیا کہ لوگ دھاڑیں مار مار کر رونے لگے اور اس قدر کوہرام برپا ہوا کہ میں بات نہیں سمجھ سکی کہ کیا معاملہ ہے. جب سکون ہوا تو میں نے اپنے قریب ایک آدمی سے پوچھا کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا. اس نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد اوحی الی انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنۃ الدجال. میری جانب وحی کی گئی ہے کہ تم لوگ فتنہ دجال سے پہلے فتنہ قبر میں مبتلا کیے جاؤ گے. محترم دوستو، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جب قبر یہ نہ کہتی ہو میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں،
میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ جب بندہ مومن دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، میری پشت پر جو لوگ چلتے تھے ان میں تو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، اب جب کہ تو میرے پاس سپرد کیا گیا ہے تو اپنے ساتھ میرا معاملہ دیکھنا کہ میں تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ اس کے بعد حد نگاہ تک قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ لیکن جب فاسق و فاجر یا کافر بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہو، جو لوگ میری پشت پر چلتے تھے ان میں تو میری نزدیک سب سے زیادہ مبغوض تھا، آج جب تو میرے حوالے کیا گیا ہے تو دیکھنا کہ میں تجھ کو کس طرح سزا دیتی ہوں۔ اس کے بعد قبر اس مردہ کو اس طرح بھیجتی ہے کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں، اور اس پر 70 اژدہے اور دوسری روایت کے مطابق 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں، جن کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو قیامت تک زمین پر کچھ نہ اگے، وہ اژدہے اسے مسلسل ڈھستے رہتے ہیں اور قیامت تک ڈھستے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان القبر روضۃ من ریاض الجنۃ او حفرۃ من حفر النار، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، یعنی نیک بندوں کے لیے قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے اور بدکاروں کے لیے دوزخ کا گڑھا۔ اب یہ انسانوں پر منحصر ہے کہ وہ اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہیں یا دوزخ کا گڑھا۔ قبر بذات خود نہ جنت کا باغ ہے نہ دوزخ کا گڑھا، انسان کا عمل ہی اپنی قبر کو جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مردہ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ کالا، آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ وہ مردہ سے 3 سوالات کرتے ہیں، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ اگر نیک بندہ ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں اللہ نے حق کے ساتھ مبعوث کیا تھا، لہذا اس کے لیے جنت کا فرش اور جنت کا لباس عطا کیا جاتا ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے وہاں کے خوشگوار ہوا اور مہک آتی رہتی ہے۔ فرشتے اس نیک بندے سے کہتے ہیں کہ سو جا جیسے دلہن سوتی ہے کہ اس کو شوہر کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا، اسی طرح تو بھی قیامت تک کے لیے آرام سے سو جا۔ وہ کہتا ہے کہ میں جاؤں ذرا اپنے گھر والوں کو اپنا حال بتا دوں۔ فرشتے کہتے ہیں نہیں، اب تم واپس نہیں جا سکتے، یہاں آنے کے بعد واپسی کا قانون نہیں ہے، بس تم سو جاؤ۔ بندہ مومن کو منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں جو کامیابی حاصل ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے قبر میں اس کے ساتھ انعام و اکرام کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے متعلق سورہ ابراہیم میں ہے
युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि स्साबिति फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह। ईमान वालों को अल्लाह ताला इसकी पक्की बात कलमा तय्यबा से दुनिया व आखिरत में मजबूत रखता है। लेकिन फासिक व फाजिर और बदकार शख्स हर सवाल के जवाब में यही कहता है कि हाओ ला अदरी, हाय अफसोस मैं नहीं जानता। लिहाजा हुक्म होता है कि इसके लिए जहन्नम का बिस्तर बिछा दो और जहन्नम का लिबास पहना दो और जहन्नम का दरवाज़ा खोल दो। चुनांचे जहन्नम का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। जहन्नम की गरम गरम हवा आने लगती है और इसकी कब्र इस कदर तंग कर दी जाती है कि पसलियां एक दूसरे में घुसने लगती हैं। फिर एक अंधा और बहरा फरिश्ता इस पर आज़ाब देने के लिए मुसल्लत कर दिया जाता है, जो क़यामत तक एक लोहे के गर्ज से इसकी पिटाई करता रहता है। मुर्दा दर्द और तकलीफ के मारे चीखता है। इसके चीखने की आवाज़ जिन्नात और इंसान के अलावा सारी मखलूक सुनती है। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीले बनु नज्जार के एक बाग में तशरीफ़ ले जा रहे थे। अचानक वो खच्चर जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार थे बहुत तेज़ बदका और इतनी तेज़ बदका कि डर था कि कहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरा न दे। इस जगह 5-6 कब्रें थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन कब्र वालों को कौन पहचानता है? एक शख्स ने अर्ज़ किया कि मैं पहचानता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि ये किस हाल में मरे हैं? उसने जवाब दिया, शिर्क में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन लोगों को कब्र में अजाब हो रहा है और अगर मुझे ये डर न होता कि तुम लोग अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि तुमको भी इस कब्र के अजाब का कुछ हिस्सा सुना दे जो मैं सुन रहा हूँ। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कब्र की मंजिल बड़ी कठिन है। हमको कब्र की मंजिल के लिए तैयार रहना चाहिए। कब्र की मंजिल जो आलम बरज़ख की मंजिल है, इससे हर एक को गुजरना है, ख्वाह वो कब्र में दफन किया जाए या न किया जाए। बहरहाल सवाल व जवाब और अज़ाब व सवाब के मराहिल हर एक पर आएंगे, कोई इससे बच नहीं सकता। हम अपने अजीज़ों को अपने हाथ से दफन करते हैं, अपने रिश्तेदारों को अपने हाथ से गुस्ल देकर, कफन पहनाकर, नमाज जनाजा पढ़कर उनकी आखिरी आराम गाह तक ले जाते हैं और मिन्नू मिट्टी के नीचे दफन कर देते हैं और फिर पिलट कर पूछते भी नहीं कि तुम्हारा क्या हाल है, तुम पर क्या गुजरी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यतबउल मय्यित सलासतुन फयरजिउ इस्नानि व यबका मअहु वाहिदुन यतबउहु अहलुहु व मालुहु व अमलुहु फयरजिउ अहलुहु व मालुहु व यबका अमलुहु। मैयत के पीछे 3 चीजें जाती हैं, उनमें से 2 लूट आती हैं और 1 इसके साथ रह जाती है। इसके पीछे इसके रिश्तेदार, इसका माल और इसका अमल जाता है। रिश्तेदार और माल वापस आ जाते हैं और अमल साथ रहता है। मेरे अजीज भाइयों, सोचने का मकाम है कि वो अमल जो कब्र की कठिन घड़ी में काम आने वाला है वो हमारे पास कितना है, और वो आल व औलाद और वो माल व मताज जो इस मुश्किल वक़्त में हमारा साथ छोड़ देंगे,
ان کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے ہم کتنے فکر مند ہیں، جمع کرنے کی کیا چیز ہے اور ہم جمع کیا کر رہے ہیں، حاصل کرنے کی کیا چیز ہے اور ہم حاصل کیا کر رہے ہیں۔ جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں، آنکھ سے اوجھل تو ہوتا ہے فنا ہوتا نہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین 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 یا رب العالمین۔